شاہ جہاں سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا، جس نے 1628 عیسوی سے لے کر 1658 عیسوی تک حکومت کی۔ شاہ جہاں کا عہد مغلیہ سلطنت کے عروج کا دور تھا اور اس دور کو عہد زری بھی کہا جاتا ہے۔ 1658 عیسوی میں شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے معزول کر دیا۔ شاہ جہاں کی تعمیرات سے دلچسپی اور اس کے عہد میں تعمیر ہونے والی تعمیری شاہکار آج بھی قائم ہے۔ اسے مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی وجہ شہرت تاج محل اور ممتاز محل سے اس کی محبت کی داستانیں ہیں۔ شاہ جہاں کا اصلی نام خرم جبکہ کنیت ابو المظفر ہے۔ شاہ جہاں کے والد جہانگیر تھے، دادا اکبر اعظم اور پردادا ہمایوں۔ شاہ جہاں کی ولادت 5 جنوری 1592 عیسوی میں دارالسلطنت لاہور میں ہوئی۔ شاہ جہاں کی ولادت ان کے دادا اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں ہوئی۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دارالسلطنت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر اعظم بھی یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو مدعو کیا تاکہ وہ اس بچے کا نام تجویز کر سکیں۔ شہنشاہ اکبر نے اس بچے کا نام خرم رکھا اور رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کر سکیں۔ شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھتا رہا۔ شہنشاہ اکبر نے شاہ جہاں کی مکتب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھا۔ جب شہنشاہ اکبر آخری بار کشمیر جا رہا تھا تو شاہ جہاں کو لاہور میں ایک استاد کے حوالے کر گیا جس کے ذمہ یہ حکم تھا کہ وہ شہزادے کو تیر اندازی سکھائے۔ بعد میں شاہ جہاں دادا شہنشاہ اکبر کے ساتھ جب دکن گئے تو بندوق چلانا سیکھی۔ روزانہ ورزش کرنا ان کا معمول بن گیا۔ فن عروض اور خطابت جیسے خشک موضوعات کے مقابلے میں ان کو فنون میں دلچسپی رہی کہ اپنے والد کی طرح وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کے ماہر بنے۔ 27 اکتوبر 1605 عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے وفات پائی اور اس کے ایک ہفتے بعد نور الدین جہانگیر بحیثیت مغل شہنشاہ کے 3 نومبر 1605 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس تخت نشینی کے ساتھ ہی خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی جو حکومت کے ساتھ ہلچل کرتی گئی۔ خسرو 6 اپریل 1606 عیسوی کی شام کو آگرہ سے بہانہ کر کے نکل گیا کہ وہ شہنشاہ اکبر کی قبر پر جا رہا ہے، لیکن وہ پنجاب کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس کو حسین بیگ بدخشی اور عبد الرحمن مل گئے۔ خسرو کے فرار سے جہانگیر پریشان ہوا اور شیخ فرید بخاری کو حکم دیا کہ وہ باغی خسرو کا پیچھا کرے۔ اس نے خود بھی فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی اس مہم کے لیے فوراً روانہ ہوگا، لیکن آگرہ دارالسلطنت تھا اور اس کا انتظام بھی ضروری تھا، اسی لیے جہانگیر نے ایک مجلس وزارت تشکیل دی اور اپنے بیٹے شاہ جہاں کو اس کا صدر بنا دیا۔ یہ شاہ جہاں کے لیے عوامی رابطے کا پہلا موقع تھا۔ خسرو کی جلد گرفتاری کے ساتھ یہ بغاوت دم توڑ گئی۔ 1607 عیسوی میں خسرو کو آگرہ کے قلعے میں اندھا کر کے قید کر دیا گیا۔ 1620 عیسوی میں وہ شاہ جہاں کی تحویل میں دے دیا گیا اور 26 جنوری 1622 عیسوی میں شاہ جہاں کے حکم پر اس کو دکن میں قتل کر دیا گیا۔ ملکہ نور جہاں شہنشاہ جہانگیر کی چہیتی ملکہ تھیں۔ جہانگیر نے اس سے 25 مئی 1611 عیسوی میں نکاح کیا۔ وہ شہنشاہ جہانگیر کی قانونی بیوی تسلیم کی گئیں۔ بعد میں حکومت میں مشیر بھی ثابت ہوئیں۔ یہ ملکہ نور جہاں ممتاز محل کی پھوپھی بھی تھیں۔ شاہ جہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہو جاتا،
خود وضو کر کے خلوت گاہ سے جڑی مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتا۔ اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتا، پھر تسبیح سے فراغت کے بعد حرم میں آ جاتا۔ طلوع آفتاب کے وقت دریا جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جھروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتا۔ اس وقت ہر مظلوم کو بلا روک ٹوک کے شہنشاہ سے بات کرنے کی اجازت ہوتی۔ جھروکے سے اٹھ کر دربار خاص و عام میں آ جاتا۔ اس ایوان کے دروازوں پر ہیبت ناک داروغے پہرے پر موجود ہوتے جو بغیر کسی اجازت کے کسی فرد کو اندر نہیں جانے دیتے۔ اس ایوان میں وزراء، مختلف ملکی و مالی مہمات انجام دینے والے اشخاص جمع ہوتے اور معاملات حکومت شہنشاہ کے گوش گزار کرتے۔ فوج کے امراء یہاں اپنے ماتحتوں کو ترقی دلانے کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد صوبیداروں کی درخواستیں دیکھنا ہوتی تھیں۔ ان درخواستوں پر مہر لگانا ہوتی تھی۔ اس ایوان میں 5 گھڑی قیام کے بعد اٹھ کر چلے جاتے اور ان کے آرام کا وقت ہوتا۔ دوپہر 12 بجے محل سرا میں آتا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد قیلولہ اور قیلولہ کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی ہوتی۔ ظہر کے بعد ملکہ ممتاز محل کے ذریعے بیوہ اور بے سہارا خواتین کی مدد کرتے تھے۔ انہیں پیسے دیے جاتے اور ان کی ساری مشکلوں کا حل بتایا جاتا۔ نماز عصر کے بعد نشیمن جانا ہوتا تھا۔